بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق نماز وتر کی بہت فضیلت ہے، اور آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نماز وتر کی نماز کیسے پڑھیں۔ میں آج کی اس ویڈیو میں وتر کی نماز کا آپ کو مکمل طریقہ سمجھاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اب تک نہیں جانتے کہ وتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ نادانستہ طور پر نماز میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وتر کی کتنی رکعات میں ہم نے سورت ملانی ہے، کون سی رکعات میں ہم نے ثنا پڑھنی ہے، کون سی رکعات میں ثنا نہیں پڑھنی ہے، نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ وتر کی کون سی رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں یا دوسری میں یا پھر تیسری میں۔ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی بھائی یا بہن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ وتر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وتر کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس میں نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک A to Z کمپلیٹ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے، بلکہ توجہ سے دیکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو وتر کی نماز کا طریقہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر عام و خاص سمجھ سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے دل میں نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ دراصل اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگرچہ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ پس نیت کریں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت وتر واجب کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر آپ اس طرح بھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، دل ہی میں ارادہ کر لیا، جب بھی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں جتنی چیزیں بھی پڑھوں گا یہ بلند آواز سے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہوں گی، لیکن آپ اپنی نماز میں آہستہ آواز میں پڑھیں گے، یعنی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ اگر آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے، یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی میں پڑھ رہے تھے سب چیزیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، نادانی میں اپنی نماز ضائع کرتے ہیں۔ محض دل ہی میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ الفاظ ادا ہو رہے ہوں۔ اب سب سے پہلے ہم نے نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد
تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ ثنا سے پہلے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر، تو اب سب سے پہلے نماز میں ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد اب ہم نے اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اب ترتیب یہ ہوگی کہ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب سورہ فاتحہ کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو سورت یاد ہو، ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں گے۔ ہاں، اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی سورتوں کو الٹ نہیں پڑھیں گے، بلکہ قرآن کی ترتیب کے مطابق سورہ بقرہ کی طرف سے سورۃ الناس کی طرف آئیں گے، الٹ نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ پچھلی سورت۔ اب سورت ملائیں گے تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ میں ویڈیو میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات بار بار نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہم دوسری رکعت میں پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی جیسے دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین کہیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم پھر کوئی سورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اب ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم آ چکے ہیں، یہ پہلا قاعدہ ہے، یعنی دوسری رکعت میں ہم اتحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر پہلی اتحیات جب بیٹھیں گے دوسری رکعت میں، تو یہاں پر ہم نے تشہد پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک پڑھیں گے، اس سے آگے نہیں پڑھیں گے، نہ درود پاک پڑھیں گے، نہ ہم نے دعا پڑھنی ہے، جسٹ اتنا ہی پڑھیں گے۔ تشہد مکمل کرنے کے بعد، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک پڑھنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اگر ہم یہاں درود پاک بھی پڑھیں گے یا پھر خاموش بیٹھے رہیں گے اتنی دیر، تو آپ کے اوپر سجدے سہو لازم آ جائے گا، وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم نے تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم نے ثنا بھی پڑھنی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ثنا جسٹ پہلی رکعت میں جب ہم نے نماز شروع کی تھی اسی وقت ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں ہم نے دوبارہ ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی صورت ملائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ بھی غلطی سے سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہم نے کوئی صورت ملانی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، وتر کی تمام رکعتوں میں صورت ملائیں گے۔ اگر نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بھول گئے تو ایک الگ مسئلہ ہے، پھر سجدے سہو لازم آئے گا، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ ہم نے صورت ضرور ملانی ہے، یعنی تینوں رکعتوں میں صورت ملائیں گے۔ اب ہم صورت ملاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صورت ملانے کے بعد اب ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم تکبیر جو کہتے ہیں یہ تکبیر کہیں گے، جس میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر دوبارہ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ یاد رہے، تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، صورت بھی ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، اللہ اکبر۔ تکبیر قنوت کہنے کے بعد اب ہم نے دعائے قنوت یہاں پر پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ پوری دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تو یاد رکھیں کہ نہیں، دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی ہے۔ تکبیر کہی آپ نے، تکبیر قنوت اللہ اکبر،
اب ہم براہ راست دعائے قنوت ہی اسٹارٹ کریں گے، مکمل دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اب ایک اور اہم سوال بھی ہے، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے گا؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کرے، لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہا ہے تو وہ 3 دفعہ یعنی 3 مرتبہ اس چھوٹی سی دعا کو پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے، ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر قعدہ میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارا آخری قعدہ ہے۔ اس میں آخری اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اس میں ہم نے مکمل تشہد پڑھنی ہے، عبدہ و رسولہ تک۔ اس کے بعد پھر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے، یعنی درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ والی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا پڑھ لیں۔ یہ دعائیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف۔ یہ وتر کی نماز پڑھنے کا بالکل صحیح اور مکمل طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا۔ بہت سارے لوگ یہ چند بنیادی چیزیں نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ بہت سے لوگ اتحیات یعنی تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا اسی طرح ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے یا پھر کوئی صورت ملانی ہے، صرف اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کہیں پر بھی نماز میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم صرف نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ چکے ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کسی بھی صورت میں اور کہیں پر نہیں پڑھیں گے۔ کہیں بھی باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں ان میں جب بھی ہم کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر کوئی اور صورت ہم ملائیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری یہ تمام باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان نماز وتر کا صحیح طریقہ سیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔